اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک، درود پاک، احترام والدین اور قرآن۔ مصطفیٰ جان رحمت خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اپنے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں آمین۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حیران ہیں کہ آج ممبر پر بیٹھنے کے انداز پہلے سے مختلف اور بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے بھی آمین ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھتے ہیں تو پھر یہی لفظ زبان حق ترجمہ پر جاری ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی نے پوچھ لیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ارشاد فرمائیں کہ آج خلاف معمول 3 مرتبہ آمین 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 کہنے کا کیا سبب ہے؟ اب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ہوئے۔ ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر پہلا قدم رکھنے لگا تو جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اور آپ اس پر آمین ارشاد فرمائیے تاکہ وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مستجاب ہو جائے۔ پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر کے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہ کیا۔ میں نے اس پر آمین کہا۔ مزید جبریل امین نے دعا مانگی، ہلاک ہو وہ شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اللہ کریم کو راضی نہ کر سکا۔ میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ پھر تیسری دفعہ جبریل امین نے یہ دعا کی، وہ شخص بھی ہلاک ہو جس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت و تکریم کر کے اس نے رب کو راضی نہ کیا، تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ غور طلب مقام یہ ہے کہ فرشتوں کا امام و پیشوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق خاص بڑی محبت سے ایک دعا کرے اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کے ذریعے اس کی قبولیت کی سفارش ریکومنڈیشن فرما دیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے قبول نہیں ہوگی؟ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفارش فرما دینا ہی اس کی قبولیت کی سند ہے، کیونکہ جس ہستی پاک کے نام کا وسیلہ دے کر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، جس کے چہرے کا واسطہ دے کر بارش مانگی جائے تو باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اگر وہ مقدس ہستی کسی دعا پر آمین ارشاد فرما دے تو اس کے مستجاب ہونے میں کوئی امر مانے نہیں رہ سکتا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ان 3 معاملات کا بارگاہ الہی میں بہت قرب ہے اور بلند مقام ہے، لہٰذا ماہ رمضان المبارک کی قدردانی اس انداز میں کی جائے کہ اس کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خصوصی طور پر اس دوران عبادات کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ مرکوز کی جائے، غرباء اور مساکین اور مستحقین کی مالی امداد کی جائے، قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ وفاداری کا تعلق مضبوط اور مستحکم بنایا جائے، پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے اور لکھتے ہوئے صرف اسم گرامی نہ لکھا جائے بلکہ پورا درود پاک بھی لکھا جائے اور پڑھا جائے، اور تیسرا یہ کہ بوڑھے والدین کی عزت و تکریم اور خدمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کی خدمت گزاری کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں تاکہ وہ اپنی اولاد سے خوش ہوں، کیونکہ والدین کی رضا میں رب کی رضا کا راز پوشیدہ ہے۔ قرآن مجید ایک مسلمان کے لیے تو نصاب زندگی ہے، ایسا نصاب زندگی کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کو سب سے منفرد اور ممتاز قرار دیا گیا، اور ساتھ ہی بشارت دی گئی کہ قرآن مجید کا ماہر یوم حشر جنت میں رسل اور ملائکہ کے ساتھ ہوگا۔ پھر تنبیہ کی گئی کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں اس کا دل اجاڑ ہے اور ویرانے کی مثل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو دلچسپی کے ساتھ پڑھو اور اس میں تدبر کرو، فلاح پا جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شخص قابل رشک ہیں، ایک وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی اور وہ دن رات اسی میں لگا رہا، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی اور وہ دن رات اسے راہ خدا میں خرچ کرتا رہا۔ اس مقدس کلام میں کائنات کی ہر شے کا بیان ہے، کوئی ایسی شے اور کائنات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جس کا تذکرہ اور احکام اس کلام پاک میں موجود نہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل قرآن مجید میں پیش نہ کیا گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے
تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، جبکہ سورج کو اتنا قریب تصور کر لیا جائے کہ گویا تمہارے گھروں میں اتر آیا ہو۔ اب مقام غور یہ ہے کہ جب ماں باپ کا یہ مرتبہ ہوگا تو خود اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس نے قرآن پر عمل کیا ہوگا۔ پڑھنے کا اجر اس قدر ہے کہ ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ سورہ بقرہ پڑھ لی جائے تو شیطان وہاں نہیں آ سکتا، اور سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔